میں پوچھوں سرکار دو عالم آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مجمع کو یہ بتائیں کہ خدا کیا ہے، پہچانو اس اللہ کو، پہچانو اس خدا کو، پہچانو اس قرآن کو، پہنچاؤ اس شریعت کو. لیکن نبی کا خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے پہچانو یہ ہے حسین. معلوم ہوا کہ اگر نبی کا کام صرف خدا کو پہچنوانا ہوتا تو ممبر پر بیٹھ کر اپنے ڈیوٹی آور میں رسول کبھی یہ نہ کہتے کہ پہچانو میرے حسین کو، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ جب تک کہ حسین کو نہ پہچانو گے خدا کو کیا پہچان سکو گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 برس پہلے جو واقعہ کربلا کے تپتے ہوئے بن میں گزرا اس کو یاد کرنا عقل کے تقاضے کے نزدیک درست ہے یا صحیح ہے؟ پہلا مسئلہ، کسی قوم کا کوئی عظیم واقعہ دہرانے کے لائق ہوتا ہے یا اس کو بھولا دیا جاتا ہے؟ تو اگر دنیا کی کسی قوم نے اپنے بزرگوں کے کسی واقعے کو فراموش کر دیا ہو تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ مناسب ہوگا کہ وہ گزرے ہوئے واقعات پہ وقت کا پردہ ڈال کے اپنی تاریخ کا مستقبل سے رشتہ کاٹ دیں اور آئندہ کے واقعات سے جوڑ دیں. لیکن دنیا کے کوئی قوم، دنیا کے کوئی ملت، کوئی سویلائزیشن، کوئی کلچر، کوئی سماج ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے بزرگوں کی تاریخ اور عظیم کارناموں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہو. زندہ قومیں انہی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے قوم کی عظیم شخصیتوں کو وقت کے ساتھ یاد کرتی رہتی ہیں. انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی، ان شہیدوں کا ذکر جن کی محنتوں سے کوئی ملک آزاد ہوا، اگر ان عظیم شخصیتوں کو بھلا دیا جائے تو اس ملک سے فائدہ اٹھانے والوں کو نمک حرام کہہ کے دنیا یاد کرے گی کہ تم نے اس کے آزاد ملک سے تو فائدہ اٹھایا مگر اس کو بھلا دیا کہ اس ملک کی آزادی کن انسانوں کے خون کا نتیجہ ہے. لہٰذا شریف قومیں ان سورماؤں کو یاد کرتی ہیں جن کے لہو کی رنگینی نے اس قوم و ملت کے چہرے کو سرخرو بنایا. کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے یورپ ہو یا ایشیا ہو، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، ایران ہو یا مصر ہو، زندہ قوم وہی کہلاتی ہے کہ جو اپنے ماضی گزرے ہوئے واقعات کو حال کے آئینے میں دیکھتی چلی جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیاوی تہذیب میں، دنیاوی کلچر میں اس سماج کے مطابق گزرے ہوئے واقعات کو دہرانا عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کا تقاضا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ جب عقل کا تقاضا یہ ہے تو اب مذہب بھی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ گزرے ہوئے واقعات کو ریپیٹ کیا جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماج تو اجازت دے اور مذہب اس کی اجازت نہ دے. تو آیا اسلام بھی اس بات کو گوارا کرتا ہے یا نہیں کہ کسی گزرے ہوئے واقعات کو ریپیٹ کیا جائے؟ تو بھائی یہ قرآن مجید کی اوراق کو الٹ کے دیکھیں کہ اس نے حال کو دہرایا ہے یا ماضی کو. تو اگر قرآن مجید میں آدم کا ذکر ملے، نوح کے واقعات ملیں، ابراہیم کے قصے ملیں، یوسف کے واقعات ملیں تو سمجھ لینا چاہیے اسلام گزرے ہوئے واقعات کو سنانے کا منکر نہیں ہے، نہ مخالف ہے. جب انبیاء کے واقعات ان کے عظیم کارناموں کی بنا پر دہرائے جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں کسی نے عظیم کام کیا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا نہ شریعت کے اعتبار سے مناسب ہوگا نہ سماج کے قاعدے سے. اس لیے کہ اسلام نے اپنے گزشتہ انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کر کے اس کی تلاوت کرنا قیامت تک کے لیے ثواب بنا دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف یاد کر لینا ہی کافی ہے الفاظ سے یا پریکٹیکل طریقے سے اس کو دہرانا، اس عمل کو دہرانا کہ جو گزر چکا. جانتے ہیں بھی زیادہ دن نہیں گزرے حج کے واقعے کو. حج ہے کیا؟ جناب ابراہیم و اسماعیل و جناب ہاجرہ کی قربانیوں کو عملی طریقے سے یاد کرنا. ایک بے چین ماں کس طرح دوڑی تھی، یہی تو ہے حج میں، ورنہ صحیح کیا معنی ہے؟ صحیح جو کی جاتی ہے
دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح حکم ہے کہ اس طرح دوڑو جیسے ایک مضطرب و بے چین ماں دوڑتی ہے عورت کے انداز سے۔ اب ظاہر ہے کہ ممبر پہ اس موشن کو نہیں دوہرا سکتا، یعنی وہ کیفیت ظاہر ہو جائے کہ جس سے ایک ماں کی بے چینی کا پتہ چلے، یعنی اسی بے چینی کو جب پریکٹیکل طریقے سے دہرائیں گے تو اس کا نام ہوگا ایک حج کا حصہ، جس کو اگر کوئی مسلمان نہ کرے زندگی میں ایک بار تو گنہگار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک ماں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان پریشان حال دوڑ رہی ہے تو اسلام اس گزرے ہوئے واقعے کو ہر سال زندہ کرتا ہے اور اس کو زندہ کرنے کو عبادت جانتا ہے۔ تو پھر جب ایک ماں کے اضطراب اور بے چینیوں کا نقشہ کھینچنا اسلام میں حرام نہیں ہے، تو اگر کسی بے چین باپ کے ہاتھوں پر ننھا سا لاشا ہے اور وہ مقتل سے خیمے کی طرف، خیمے سے مقتل کی طرف جا رہا ہے، تو روز عاشور اس کا دہرانا نہ بدعت ہو سکتا ہے، نہ شرک ہو سکتا ہے، نہ حرام ہو سکتا ہے۔ تو اندازہ آپ نے لگایا کہ یہ واقعہ کربلا نہ اسلامی نقطۂ نظر سے، نہ سماجی نقطۂ نظر سے، نہ معاشرتی اعتبار سے، کسی بھی قاعدے سے نہ حرام ہے نہ خلاف عقل ہے۔ تو اب یہاں تک تو ذہن ساتھ دیتا ہے کہ اب سے 1400 برس پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کو ہم دہرائیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا کارنامہ ہے، یہ ایک اسلام کی زندہ تاریخ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان واقعات کو ہم خوش ہو کے یاد کریں یا غمزدہ بن کے یاد کریں، بس یہیں سے اختلاف کے دو دھارے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ہر عقل مند ساتھ آئے گا، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، مگر اسے ماننا ہی پڑتا ہے کہ کربلا میں جو بھی واقعہ گزرا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے۔ تو جب یاد کیا جائے تو اب دو رخ ہیں یاد کرنے کے، خوش ہو کے یاد کیا جائے یا غم منا کے یاد کیا جائے۔ ایک یہ کہتا ہے ہاں یاد تو کرو مگر نیا لباس پہن کر، یاد تو کرو مگر سر میں تیل ڈال کر، یاد تو کرو مگر خوشیاں منا کر، یاد تو کرو مگر اچھل کود کر، یاد تو کرو آنکھوں میں سرما لگا کر، خوشبو لگا کر۔ ایک نظریہ یہ ہے کربلا کے واقعے کو اس طرح یاد کر کے رو کہ معلوم ہو کہ واقعاً یہ غمزدہ ہیں۔ یہیں سے دو دھارے ہیں، ایک نظریہ یہ کہتا ہے واقعات کربلا کو پڑھنا ہو تو خوش ہو کے پڑھو، ایک یہ کہتا ہے واقعات کربلا کو پڑھنا ہے تو رو کے پڑھو، اس طرح پڑھو کہ معلوم ہو کہ تم غمزدہ ہو۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو عقل سے پوچھو کہ کربلا کی مصیبتیں خوش ہو کے سننی چاہیے یا غمزدہ ہو کے سننی چاہیے، یا تو فیصلہ عقل پر چھوڑو، دل پر چھوڑو، یا فیصلہ رسول پر چھوڑو جس کے گھر آنے کا غم ہے۔ اگر یہ غم رسول کو خوش کر دے تو ہم بھی خوش ہوں گے، سنت رسول قرار پائے گا۔ لیکن اگر اس غم نے رسول کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، اس غم نے آل رسول کو پریشان کر دیا، تو اب سنت رسول کا تقاضا خوش ہونا نہیں ہے، غم زدہ ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری میں ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس غم کی اطلاع رسول کو تھی یا نہ تھی۔ اگر اس غم کا پتہ رسول کو نہ تھا تو پھر نبی کے نبی ہونے میں ہمیں شک ہوگا۔ اس لیے جس رسول کو یہ پتہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اس رسول کو یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ میری وفات کے 50 برس بعد کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ 50 برس اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ کربلا کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری رسول کے دین پر ہے، کسی اور پر نہیں۔ اس لیے کہ امام حسین سے جو جنگ لڑی گئی وہ نہ تاج کے لیے لڑی گئی، نہ تخت کے لیے لڑی گئی، نہ دولت کے لیے لڑی گئی، وہ جنگ لڑی گئی صرف نبی کی دین کی آبرو کے لیے، وہ لڑی گئی دین کے آئین کے تحفظ کے لیے، وہ لڑی گئی خانہ کعبہ کے وقار کو بچانے کے لیے، وہ لڑی گئی قرآن مجید کی صحیح تفسیر کے تحفظ کے لیے۔ اگر یہ جنگ دولت کے لیے لڑی جاتی تو ہم کبھی حسین کا غم نہ مناتے۔ اس لیے کہ دولت پرستوں کو یاد کرنا عقل مندوں کا تقاضا نہیں ہے،
اگر یہ جنگ حصول مملکت کے لیے لڑی جاتی، ملک کو فتح کرنے کے لیے لڑی جاتی، تو سینکڑوں تاریخ میں شہنشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سر تن کی بازی لگا کر ملک جیتنا چاہا، وہ خاک و خون میں لوٹ گئے، کوئی ہاتھ سینے پہ ان کے لیے نہیں جاتا۔ کتنے تاجور تھے جن کے تاج و تخت کھوئے گئے مگر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، کتنے گھرانے تھے جو بڑھتے ہوئے ظلم کے سیلاب میں بہہ گئے اور کوئی بھی ان کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہیروشیما پہ بم گرے، لاکھوں انسان مارے گئے، ذکر کر کے ہم تڑپ جاتے ہیں مگر رونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلووں میں ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں، ان کی مصیبت سن کر ہم تڑپ جاتے ہیں مگر واقعات کو دہرانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن کربلا کے اندر جو واقعات ہوئے وہ نہ تخت کے لیے ہیں، نہ تاج کے لیے ہیں، نہ دولت کے لیے ہے۔ ایک انسان اصولوں کے تحفظ کے لیے مارا گیا، ایک انسان اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، ایک انسان نے اپنا سب کچھ دے دیا صرف اس لیے کہ وہ نبی کے دین کو رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ایک انسان نے جگر کے ٹکڑے دے دیے اس لیے کہ وہ قرآن کی توہین برداشت نہ کر سکا، ایک انسان بے وطن ہو گیا اس لیے کہ وہ رسول کے مقدس وطن کو خون میں ڈوبنا ہوا دیکھتا ہوا نہیں چاہتا تھا، ایک انسان خانہ کعبہ کے تحفظ سے محروم کر دیا گیا اس لیے وہ کہ نہیں چاہتا تھا کہ فتنہ و فساد کی آگ خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا کے خاک کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ جس انسان نے مذہب کے اصول کی خاطر اپنا آرام، اپنا گھر، اپنا چین، اپنی اولاد، جگر کے ٹکڑے، مال و اسباب سب کچھ دے دیا ہو، اگر انسانیت نے اس کو بھلا دیا تو دامن شرافت میں پھر رہ کیا جائے گا؟ دنیا انسانیت کے نام کو تانا دے گی کہ جس انسان نے انسان کے سر کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، انسان اس کے لیے 2 لمحے نہیں دے سکتا، 2 وقت نہیں دے سکتا کہ اس کے کارناموں کو صرف یاد بھی کر سکے۔ اس لیے کہ کربلا میں جو خونی واقعہ ہوا، کربلا میں جو شرافت قتل کی گئی، کربلا میں جو انسانیت و شرافت کا خون بہایا گیا، اس کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، اور صرف اس لیے کہ مسلمان دین میں رہ کر دین کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ دیا وہ نبی کے دین کے لیے مارا گیا، تو جب نبی کے دین کے لیے مارا گیا تو کیا نبی کو بھی اس کی خبر تھی یا نہیں کہ کوئی میرے دین کے لیے مارا جائے گا؟ تو اگر نبی کو خبر نہ تھی تو پھر نبی کو یہ کیسے خبر ہوئی کہ آخرت میں کیا سوال ہوگا، قبر میں کیا سوال ہوگا، کوثر پہ کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا؟ لہٰذا نبی جو صاحب علم غیب ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، تو جس کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا اس نے حسین کی شخصیت کو اسی انداز سے پیش کیا کہ بھرا ہوا مجمع ہے، نبی جس کی ذمہ داری دین پھیلانا ہے، رسول جس کا کام پریچنگ کرنی ہے، وہ رسول جس کی ذمہ داری تلقین و تبلیغ ہے، وہ رسول تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے اس کی نظر آگے جا کے پڑی، تقریر رک گئی، مجمع منتظر ہے کہ اب نبی کیا کہیں گے۔ سرکار دو عالم منبر سے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، ایک بچہ جو گر گیا تھا رو رہا تھا اس کو اٹھایا منبر پہ لے کے آئے، مجمع سے کہا پہچانو یہ ہے حسین۔ میں پوچھوں سرکار دو عالم آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مجمع کو یہ بتائیں کہ خدا کیا ہے، پہچانو اس اللہ کو، پہچانو اس خدا کو، پہچانو اس قرآن کو، پہنچاؤ اس شریعت کو، لیکن نبی کا خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے پہچانو یہ ہے حسین۔ معلوم ہوا کہ اگر نبی کا کام صرف خدا کو پہچنوانا ہوتا تو منبر پر بیٹھ کر اپنے ڈیوٹی آور میں رسول کبھی یہ نہ کہتے کہ پہچانو میرے حسین کو، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ جب تک کہ حسین کو نہ پہچانو گے خدا کو کیا پہچان سکو گے۔ لہٰذا رسول نے ایک ذریعہ بتا دیا، پہچانو میرے رسول کو، پہچانو میرے حسین کو۔ تو اگر حسین کو پہچاننا شریعت کے دائرے میں نہ ہوتا تو خدا کو ٹوک دینا چاہیے تھا، اے میرے نبی میں کسی حسین کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم میرے نبی ہو، تم خود بتاؤ کہ خدا کیا ہے، یہ کس کو پہچنوا رہے ہو کہ پہچانو میرے حسین کو؟ مگر آئے تو چپ ہیں،
قرآن خاموش ہے، جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں، ایک لفظ نہیں کہا جبرائیل نے کہ نبی تم نے غلط کہا یا صحیح کہا۔ حسین پہچانو میرے حسین کو، صرف گود میں لے کے نہیں، کاندھوں پہ بٹھا لیا، صرف کاندھوں پہ نہیں بٹھایا، حالت نماز میں پشت پہ بٹھا لیا۔ تو اگر گود میں بٹھاتے تو ہم سمجھتے کہ نانا کی گود میں نواسا ہے، ہم سمجھ لیتے کہ بیٹی کی محبت میں نبی نے بیٹی کے لال کو گود میں بٹھا لیا۔ لیکن جب حالت نماز میں نماز پڑھاتے وقت رسول نے حسین کو پشت پر بٹھایا اور اتنا طول دے دیا کہ پیچھے صحابہ کرام کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج یہ حضور کو ہو کیا گیا جو اتنا سجدے کو طول دے دیا۔ نہ جانے کتنے مضطرب سر تھے جو سجدوں سے بے چین ہو کر اٹھے، نہ جانے کتنے بے چین دل تھے جو تڑپ کے دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے۔ اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ منظر اچھا نظر نہیں آیا۔ نبی کی پشت پر کوئی اور ہوتا تو شاید دیکھنے کے قابل منظر ہوتا، مگر پشت پر وہ ہے کہ جس کو دیکھنا کوئی زیادہ لائق بات نہیں تھی، تو پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ نماز کے بعد پریشان حال مجمع پوچھتا ہے اللہ کے رسول آج ہو کیا گیا تھا جو سجدے کو اتنا طول دے دیا؟ مجمع کا یہ پوچھنا کہ ہو کیا گیا تھا یہ خود ثبوت تھا، گویا جیسے مجمع کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں دیر ہوئی، تو نبی چاہتے تو اس کو ذرا ٹرن دے دیتے، پتہ نہیں تم کو کہ کیا ہو گیا تھا، وہی آ رہی تھی، جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، خدا سے ملاقات ہو رہی تھی، کوئی بھی بہانہ کر دیتے تاکہ یہ راز رہتا اور مجمع کو پتہ نہ چلتا کہ نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹی آور میں اپنے نواسے کو کاندھے پر بٹھا کر کہیں معاذ اللہ نماز کی توہین تو نہیں کی۔ لیکن اگر مجمع نے یہ کہا ہم کو نہیں معلوم کہ سجدے کو طول کیوں دیا، تو نبی نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ میری پشت پر حسین آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اور اگلا فقرہ قیامت کا ہے، میں نے چاہا کہ سر سجدے سے اٹھا دوں مگر کیا کروں، ایک طرف جبرائیل تھے ایک طرف میکائیل تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جب تک بچہ اپنی مرضی سے نہ اترے سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی محبت کوئی نانا و نواسے کے رشتے کی بنا پر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی اس بیٹی کا یہ بیٹا تھا، لہٰذا یہ بلڈ ریلیشن کی بنا پر نبی نے اپنے نواسے کو کاندھے پہ بٹھایا تھا، نہیں، یہ تو حسن اتفاق بائی چانس ایک بات تھی کہ جس کو قدرت نے شہید بنایا تھا اس کو نواسا بھی بنا دیا، جس کو معبود نے امام بنایا تھا اس کو بیٹی کا بیٹا بھی بنا دیا، جس کے ذریعے سے دین بچانا تھا اس سے دل کی دھڑکنیں بھی وابستہ ہو گئی۔ یہ تو ایک چانس تھا، قدرت کا انعام تھا نبی کے اوپر کہ لوگ کس شہید کو تم کاندھوں پہ بٹھاؤ گے، جو شہید ہے وہی نواسا بھی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔